اس کو تقریباً امریکہ کے جتنے بھی ریسرچ کی آرگنائزیشنز ہیں اور کینیڈا کے جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں نارتھ امریکہ کی وہ اور یورپ کی، کیونکہ انگریزی کے اندر ہی کام ہے ہمارا، ٹھیک، تو وہ اس کو ضرور وزٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس سارا اس کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے کہ کون کون سی، تو اس میں بہت سارے ایسے ادارے جو تحقیق کے ہیں، بہت سارے ادارے ایسے جو حکومتوں کے بہت ذمہ دار ادارے ہیں وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اسکالرز وزٹ کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس باقاعدہ خطوط آتے ہیں، ای میل آتی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے الحمدللہ بہت بڑی ایک ٹیم، بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کینیڈا کے اندر ٹورانٹو میں بھی کام کر رہا ہے، برٹش کولمبیا میں بھی کام کر رہا ہے، امریکہ میں ہم نے اپنی الحمدللہ اپنی لوکیشن خریدی ہوئی ہیں، اچھا، اور جو کیلیفورنیا کا دارالخلافہ ہے سیکرامنٹو، اس میں ہمارے بھائی شیراز قادری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اچھا، اور دوسری طرف ہمارے بھائی ایاز یوسف قادری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں سان فرانسسکو بے ایریا میں، اسی طرح سے وینکوور کے اندر میں خود اس کو چلا رہا ہوں، تو اس طرح سے ایک بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے، اس میں خواتین بھی کام کر رہی ہیں، حضرات بھی کام کر رہے ہیں، بچے بھی کام کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ انگریزی کے اندر کام زیادہ چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے، اس کے بعد دوسرا کام جو آتا ہے وہ عربی میں آتا ہے، اچھا، کیونکہ کمیونیکیشن جو وہاں کا ہم کہتے ہیں ڈومیننٹ کلچر، جو واضح کلچر ہے وہاں کا، وہ مقامی کلچر انگریزی کا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ جو آپ نے سنا ہوگا کلم الناس بقدر عقولہم، کہ جتنی لوگوں کی عقل ہے اسی کے مطابق گفتگو کی، عقل سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ شعور آ گئی، مراد یہ کہ اس میں زبان بھی آ جاتی ہے، اگر میں آپ کی زبان میں بات نہیں کروں گا تو آپ کی عقل کیا کام کرے گی، چاہے کتنا ہی آپ جانتے ہو، گو کہ جو باڈی لینگویج ہے، تو ہم نے وہاں کام موڈ آف کمیونیکیشن تو ضروری ہے نا وہ، ایگزیکٹلی، تو خوش نصیبی میری یہ ہے کہ میں نے چونکہ پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاک بھی امریکہ سے کیا ہے، اور بڑا نازک موضوع میرا تھا ویسٹرن پرسپشن آف اسلام اینڈ گلوبل ٹیررزم۔ حالات سازگار ہیں وہاں پر اب کام کرنے کے لیے؟ آپ جو کام کر رہے ہیں، وہ جو آپ کے ٹارگٹس ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسے اچیو کر رہے ہیں یا قریب ہیں اس کے؟ جی آپ سے عرض کرتا ہوں، یا قریب جا رہے ہیں؟ الحمدللہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم نے اپنا طریقہ کار جو رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ کوئی مسلک بھی اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے۔ واہ واہ! آپ نفرت اگر کسی کو دیں گے، تنقید کسی پر کریں گے، یا غیر ضروری طور پہ کسی کو اریٹیٹ کریں گے تو مشکلات پیدا ہوں گی۔ جی ہاں، بالکل۔ آپ کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو کردار ہے، جو سیرت مبارکہ کا، وہ یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر بچہ آ جائے تو تب بھی مسکرا کے بات کیا کرتے تھے، اور تاجدار مدینہ اگر کوئی غیر مسلم آ جائے تب بھی اپنے ساتھ بٹھا کر بات کیا کرتے تھے، اپنی کملی کو بچھا دیا کرتے تھے۔ واہ! اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان اس بنیاد پر حضور نے مسکرا کے دیکھا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم تو خوفزدہ تھے کہ نہ جانے آپ کیا بات کہیں گے، تو محمد علیہ السلام تم تو بالکل ہی الگ ہو، میں ایمان لایا تم پر اور تیرے خدا پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے تجھے ہدایت دے دی۔ کیا بات! تو دلوں میں جو اثر کرے وہ حضور کی تعلیمات ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت، اور اس کو آج کا مغرب فالو کر رہا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، واہ! اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو۔ واہ! اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ ہم اللہ کا اخلاق کیا پیدا کریں گے؟ اس کے لیے تو بہت بڑا ظرف چاہیے۔ وہ تو کہتا ہے کہ تو میرے قریب آ، مغفرت تیرے لیے ہے۔ کیا بات! اور ہم اگر عفو درگزر کریں اور محبت کے ذریعے اپنے پیغام کو، دین کے پیغام کو پہنچائیں، اور جو مسلمان جو آفاقی پیغام آفاقی ہے، پیغام ہے، عالمگیر پیغام ہے اور سب سے سچا پیغام ہے، بے شک بے شک، اور اس کا اثر دیکھا۔ صحیح، بالکل، اس پر بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کعبہ۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم، تسیم صابری کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ کینیڈا اور امریکہ میں آج کل یہ سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہاں ریسرچ ورک بھی ہو رہا ہے اور کمیونٹیز میں کام بھی ہو رہا ہے، اور غیر مسلموں سے بھی انٹریکشن ہو رہا ہے، سب بات چیت ہو رہی ہے دین کے فروغ کے لیے، اور جو کچھ پرسیپشنز کچھ خراب سی ہوتی جا رہی تھیں اس کو سدھارنے کی بڑی محبت سے اور بڑے پیار کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ 2009 میں ریسنٹلی ان کی کتاب ورلڈ پیس آرڈر ٹورڈز انٹرنیشنل اسٹیٹ کو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی دیا گیا، کیسا لگا؟ الحمدللہ، میں یہی کہوں گا کہ، اور آپ کی کتاب کا پرتگالی زبان میں ترجمہ بھی ہوا؟ جی الحمدللہ، میری اس کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور میری جو تقریباً 6 کتابیں ہیں اس کے اکثر کتابیں میری پورچوگیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ مجھے اکثر و بیشتر مختلف مقامات پر
چونکہ جانے کا کہ دین کے اعتبار سے سعادت نصیب ہوتی ہے کہ میں دین کی خدمت کر سکوں، اور میری لالچ بھی یہ ہے کہ جو تھوڑی سی عمر ہے وہ اس کی محبت میں گزر جائے۔ ہماری جو یہ یہاں کی اس خطے کی جو مسلمان ہیں، پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، سری لنکا کے، یہ جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان وہاں پر، ان کا رسپانس کیسا ہے؟ بہت اچھا، آپ جب ان کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ بہت اچھا، بہت محبت والے لوگ، آپ یقین جانیے بہت اچھے لوگ، کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کہاں کس سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایسے لگتا ہے کہ میرا بھائی ہے، بس مجھے یہاں مل گیا ہے۔ انما المومنون اخوہ، کہ ہم تو کلمے کی بنیاد پر ایک ہو گئے ہیں۔ کیا بات! اور اعتصام بحبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کی وہ خوبصورت مثال نظر آتی ہے، آپ یقین جانیے۔ دیکھیے ہر انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، جی ہاں، نظریہ ہوتا ہے، صحیح، لیکن یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو رد کرتے ہوئے اس کی دل آزاری کرے۔ ٹھیک ٹھیک، یہ اس لیے ہوتا ہے، آپ سے عرض کروں میں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان میں سے کہیں کسی تحریر میں نظر آیا کہ کسی نے کسی دوسرے امام کے لیے کوئی ایسی بات کہی ہو جس سے دل آزاری ہو کسی؟ بڑی پیار محبت کا رشتہ، ایک دوسرے کا احترام۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر امام شافعی تشریف لے گئے، جی ہاں، وہ واقعہ بہت مشہور ہے، جی ہاں، رفع یدین ترک کر دیا، جی ہاں، کہ اتنے بڑے امام کے پاس آیا ہوں، اور رفع یدین ترک کر دیا مزار پر۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے صاحب مزار سے کہ چونکہ میں ان کے مزار پر آیا ہوں تو ان کے طریقے کو فالو کروں گا۔ واہ، یہ احترام ہے، واہ، یہ عزت ہے۔ اگر یہ ہمارے یہاں پیدا ہو جائے نا تو آپ یقین جانیے نہ کوئی اس علاقے کا رہے نہ کوئی اس علاقے کا رہے، سب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک ہو جائے۔ جب بھی الحمدللہ مجھے کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں کی جو پاکستان کانسلیٹ برادر معین احمد صاحب جو پاکستان کے قونصل جنرل ہیں وینکوور میں، اچھا، اور ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہاں کی یونیورسٹیز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو ان کی فکر ہے اور جو ان کا کام ہے فارسی کا، اردو کا، وہ پہنچایا جائے۔ اسی طرح سے جو جب امریکہ کے اندر میں نے کام کیا تو نور محمد جادمانی صاحب جو پاکستان کے قونصل جنرل تھے لاس اینجلس کے اندر، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو اس کے ذریعے بھی پاکستان کا نام اور پاکستان کا جو کام ہے علماء کا، اسکالرس کا، وہ لوگوں تک پہنچا۔ میڈیا کے پر چونکہ میں خود الحمدللہ وہاں آتا ہوں اور اپنے پروگرام کنڈکٹ بھی کرتا ہوں، اور آج کل جو ایشین ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے یا جو ITV10 ہے یا اور دیگر، تو وہاں سے گو کے میڈیا کا استعمال بھی یقیناً میڈیا کے ذریعے بھی، اسلام کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو اس سے قریب آ رہے ہیں لوگ، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اور کئی جو ہمارے ایسے احباب جن کا تعلق ہندو مذہب سے یا سکھ مذہب سے یا عیسائی مذہب سے، جب وہ سنتے ہیں تو میری ای میل پر ای میل بھیجتے ہیں یا سوال رابطہ جواب کرتے کا ہیں پروڈیوسر کے ذریعے، جی اسلام کو سمجھ رہے ہیں لوگ، بشرطے کہ ہم بڑے سکون کے ساتھ انہیں سمجھائیں۔ امید کتنی ہے اب آپ جو اب یہ 3 سال بعد آپ جو ہے اب جو اس دفعہ پاکستان آئے ہیں، اب جب آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں اس کام کے حوالے سے یہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، کس اسٹیج پر دیکھتے ہیں، کس طرح کی امیدیں ہیں اب جو ٹین ایجرز خاص طور پر وہاں کا جو وہیں پیدا ہوا ہے وہیں پلا بڑا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہم نا امید کیوں ہوں؟ کچھ معاملات ہوتے ہیں زندگی کی جو مشکلات ہیں، خاص طور پر جو ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے وہاں کے اکثر والدین جو سمجھدار ہیں وہ پریشان رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ وہاں کا نظام تعلیم، وہاں کا ماحول، وہاں کا اختلاط اور کئی چیزیں، ٹھیک، تو وہ ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن کریم کو اس طرح نہیں پڑھ پا رہا، لیکن آپ یقین جانیے کہ وہاں کا نوجوان مسجد میں نظر آتا ہے، صحیح، وہاں جب مذہبی پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں لوگ نظر آتے ہیں، اس ایکٹیویٹی میں شریک ہوتے ہیں، مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، رمضان میں نہیں صرف، رمضان سے ہٹ کر بھی۔ جی ہاں، یورپ میں تو میں خود دیکھ چکا ہوں یہ ساری چیزیں، اور امریکہ میں نوجوان طبقہ بہت زیادہ، جی امریکہ کینیڈا میں بھی حفظ قرآن کا رجحان بڑھ رہا ہے، عربی سیکھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، روایات کو سمجھنے کا۔ اب چونکہ اردو وہاں پر اس طریقے سے وہاں کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اردو نہیں سمجھتے، تو ان کا اٹیچمنٹ نہیں، تو میں نے یوتھ کے لیے وہاں کلاسز شروع کی ہوئی ہیں جو کہ فری کلاسز ہیں اردو کے لیے، اردو کی بھی میں اردو بھی پڑھا دیتا ہوں ان کو، اور وہ فی سبیل اللہ ہے، اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں انہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ بھائی پاکستان یا یہاں کا کلچر کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اسلامک اسٹڈیز کے اوپر اور اسلامک فلسفی اینڈ حدیث سائنس، اس پر میں انگلش میں پڑھاتا ہوں، تو وہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان میں سے بہترین اوریٹر نکلیں، بہترین مبلغین نکلیں، اور مقامی زبان کو، مقامی کلچر کو مقامی طور پر ایبزارب کرتے ہوئے وہ لوگوں تک جائیں، اور اس کے بعد تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین کیا ہے، اور یہ